کیا کرنا بولو, کوشش کر, ذرا زور سے بولو کوشش کر. اور آپ برا نہیں ماننا, آپ لوگ ہیں جتنے لوگ بیٹھے آپ لوگ تو کروڑپتی آئے, پھر بھی بول رہا ہوں ہر آدمی مہینے کو 5 لاکھ روپے کما سکتا مجھ کے انڈیا میں, لنڈن میں نہیں, انڈیا میں. اور انڈیا میں کہاں, بمبئی میں نہیں, پونا میں 5 لاکھ کما سکتا. شرط ہے اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا. ہمارا کیا ہونا, سگریٹا ہونا, گٹکے ہونا, تیری چھاچ میرے بیگن, تیری چورو اس کے بچے, اس کی بہن اس کی بھاوج, اس کی اماں اس کا باوا, یہ ہونا ہمارے کو. بھامٹے باتاں, کام کے نہ دھام کے. وہی دماغ اپنا بزنس میں لگائیں گے, آگے بڑھیں گے, اچھا کمائیں گے, اچھا کھائیں گے, اچھی زندگی گزاریں گے, اولاد کو اچھی سوسائٹی دیں گے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے, بیوی کا اچھے دواخانے میں علاج کرائیں گے, ماں باپ کو حج کروائیں گے, ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو ایک اچھی لائف دیں گے. انہوں زندگی بھر اتنی محنت کر کے اپنے کو یہاں لا کے ڈالیں, اب اپن ان کو راحت دیں گے. یہ جذبہ ہے ہی نہیں اپنے اندر, یہ جذبہ اپنے اندر نہیں ہے. اپن کھڑوس, باوا 300 روپے کماتے تھے, اپن 400 روپے, خلاص زندگی ختم, باوا کی بھی ختم, بیٹے کی بھی ختم. ہاں میرے بھائی, مسلمان اتنے کا ہی چھو گیا. میں اب وہابیوں کو بولنا چھوڑ دیا, اپن لوگوں کو کچھ بول رہا ہوں, کیونکہ اپن اتنے خطرناک ہو جا رہے ہیں, اتنے خطرناک ہو جا رہے ہیں. بس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے, کوئی ہماری لائف کا پروگرامنگ ہی نہیں ہے. ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کو نہیں معلوم, کیا ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے ہمارے کو نہیں معلوم. زندگیاں جوانیاں بھائی جوانیاں گزار. کئی ہمارے نوجوان ایسے آٹو لے رہا نکل جا رہا, 20 روپے بیٹھو, 20 روپے پر. ارے 20 روپے کمانے پیداوار ہے اولے. تیری عمر میں لوگاں تاج محل بنا دیے, تیری عمر میں لوگاں قطب مینار بنا دیے, تیری عمر میں لوگاں پوری قلعے کے قلعے فتح کر دیے. حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب 17 ملک ایک ہی وار میں فتح کرے تھے, اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر میں دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈال کے 17 ملک قبضہ کر لیے تھے. 18 سال کی عمر میں. کیا انہوں اوپر سے اترے تھے؟ نہیں, نیچے سے نکلے تھے. انہوں بھی ایک ماں کے بیٹے تھے, انہوں بھی ایک چھاتی سے دودھ پیے تھے, انہوں بھی ایک باپ کی اولاد تھے, مگر ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, ان کو یقین تھا میں قدم رکھوں گا میرا رب پروردگار. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی ہے جو کچھ وہ محنت کرتا ہے. اللہ کا کلام ہے, اللہ رب العزت فرما رہا ہے انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کس کے لیے نہیں ہے؟ وہ جو لوگ محنت نہیں کرتے, کام نہیں کرتے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں. لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو برابر عطا کرتا ہے. چاہے وہ دینی معاملہ ہو, چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو, چاہے وہ آخرت کا معاملہ ہو. دیکھیے, اور اللہ رب العزت نے ایسا بھی نہیں کہا کہ اگر مسلمان کوشش کرے گا تو ہم مسلمان کو دیں گے, غیر مسلم کوشش کرے گا ہم اس کو نہیں دیں گے. ایسا نہیں فرمایا. لیسا للانسان کہا اللہ نے. انسان جو کچھ محنت کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. تو اب آپ دیکھیے, انسانوں میں سے غیر مسلم بعض انگریز, عیسائی, یہودی چیزوں پہ, اشیاؤں پہ محنت کریں, لوہے کے ٹکڑے پہ محنت کریں, راکٹ بنا دیے. لوہے کے ٹکڑے پہ محنت کریں, فلائٹ بنا دیے. لوہے کے ٹکڑوں پہ محنت کرے, ٹرین بنا دیے. لوہے کے ٹکڑوں پہ محنت کرے, کار بنا دیے. آج پوری دنیا ان کی اس کوشش کو مان رہی ہے, فائدہ اٹھا رہی ہے. لیکن آپ غور کیجئے, اللہ ان کو دماغ دیا, ہما کو نہیں دیا. سوچنے والی بات ہے. دماغ ہمارے پاس بھی ہے لیکن ہمارے پاس استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہے. ان لوگ کبھی بھی فیوچر کا نہیں سوچتے, مطلب آگے چل کے نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا نہیں سوچتے. ہمارے پاس بڑا خطرناک سوچتے. اب جیسے میں ہوں, میں یہ سوچ رہا, ارے بھائی میں ایک دکان ڈالنا چاہ رہا ہوں یارو, کیسا کریں گے؟ ارے نکو یارو بھائی, خطرناک نقصان ہوتا بولتا, ختم, وہیں چنے مردہ نکال دیتا ذہنیت کا. ہمارے پاس پھگٹ کے خطرناک مشورے دیتے. بچہ ہے, آگ کے قریب بھی جا رہا, یا سیڑھیوں کے قریب جا رہا,
یا سائیکل چلانا چاہ رہا, اما جان ارے گر جاتا, ختم انہیں ہمت ہار کہ وہ سائیکل چلانا بھی چھوڑ دیتا, سیکھنا چھوڑ دیتا. بچہ اگر کوئی چیز کرنا چاہ رہا تو ہم اس کو انکریج نہیں کرتے, ہم اس کو ڈراتے ہیں, خوف دیتے ہیں, دہشت دیتے ہیں. وہ خوف اور دہشت انسان کی 99% ترقیوں کو روک دیتی ہے. مگر یہودیوں کے گھر بچہ بعد میں پیدا ہوتا, فیوچر میں انہیں کیا کیا کرنے والا یہودی پروگرام پہلے بناتا, اماں کے پیٹ میں رکھ کے پروگرام بناتا, اس کے حساب سے اس کے سامنے ویسا دنیا کا نقشہ پیش کرتا. اسی لیے آپ پوری دنیا کی ترقی دیکھ لیجیے, یہود و نصارہ کی طرف سے, مسلمان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کی طرف. اب مثال کے طور پہ مسجد ہی ہے, اگر ہم یہاں پر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں بغیر پلان کے خرچہ کر دیں گے. ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کھڑکیاں لگانا نہیں لگانا, لگائے تو کتنی لگانا, کتنی ضرورت ہے, یہ ہوں گا یہ نہیں ہوں گا, یہ ایسا نہیں. ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. دل بولا وہاں پھگڑ میں ایک فین لگا دو, دل بولا وہاں ٹیوب لائٹ لگا دو, دل بولا وہاں کھڑکی لگا دو, دل بولا وہاں دروازہ لگا دو, دل بولا امام صاحب کو نکال دو, دل بولا خطیب صاحب کو ہکال دو, دل بولا مولانا صاحب کا گلا پکڑ کے باہر نکال دو. ہمارے پاس کوئی اخلاق کوئی انسانیت نہیں ہے, جس کی وجہ سے آج مسلمان قوم دنیا کی سب سے بچھڑی ہوئی قوم بنی ہوئی ہے. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ دار بناتا ہے تو آپ کا کام ہے پہلے آپ پروگرام تیار کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفۃ المومنین بنایا گیا, جس دن آپ منتخب ہوئے بحیثیت خلیفہ اعظم, تو حضرت عمر کا پہلا جملہ کیا تھا معلوم؟ پوچھے کیا تم لوگوں کے پاس دنیا کا نقشہ ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا جی ہاں میرے پاس روم کا ہے, ایک بولے میرے پاس عراق کا, ایک بولے میرے پاس ایران کا, ایک بولے میرے پاس حجاز کا, ایک بولے وہاں کا, ایک جنوا کا. پوروں کو بولے لاؤ, پورے نقشے لاؤ, بولے سیریل وائز ملک کے بعد ملک, ملک کے بعد ملک, پورے نقشے جمع کر دیے. حضرت عمر اپنے ہاتھ میں جو عصا تھا مبارک رکھتے تھے, وہ عصا سے ایسا نقشوں پہ ایسا کھینچے, لکڑی کھینچ کے بولے میں مرنے سے پہلے یہاں تک اسلام دیکھنا چاہ رہا ہوں. بولے پروگرام ہے ہمارے پاس, ہمارے بزرگاں پروگرام کے ساتھ زندگی گزارے. ہمارے پاس منصوبہ تھا. آج ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں. کئی ہمارے مسلمان بھائی آئے, پیدا ہوا, کئی کو پیدا ہوا نہیں معلوم, جوان ہو گیا, کئی کو جوان ہوا نہیں معلوم, بڈھا ہو گیا, کئی کو بڈھا ہوا نہیں معلوم, مر گیا, کئی کو مارا نہیں معلوم. بے مقصد زندگی ہے مسلمان کی. تو اسی لیے دنیاوی اعتبار سے جب مسلمان اپنے آپ پہ محنت کرتا ہے, سائنٹسٹ بن سکتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتا ہے, اپنے آپ پہ محنت کرتا ہے تو مفتی علامہ بن سکتا ہے, اپنے آپ پہ محنت کرتا ہے, اپنے ظاہر پہ محنت کرتا ہے تو وہ لیکچرر بن سکتا ہے, پروفیسر بن سکتا ہے, وہ وکیل بن سکتا ہے, ڈاکٹر بن سکتا ہے, ایروناٹیکل انجینئر بن سکتا ہے. لیکن جب یہی مسلمان اپنے باطن پہ محنت کرتا ہے, خدا کی قسم ولی بن سکتا ہے, صوفی بن سکتا ہے, صالحین کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے, اولیاء اللہ کے زمرے میں جا سکتا ہے, پیر کامل بن سکتا ہے, ابدال بن سکتا ہے, غوث اور خطب بھی بن سکتا ہے. اپنے باطن پہ محنت کرا. غوث پاک باطن پہ محنت کرے, غریب نواز باطن پہ محنت کرے, بندہ نواز باطن پہ محنت کرے, مخدوم ماہیمی باطن پر محنت کرے, قمر علی درویش باطن پہ محنت کرے, تو کیا ہوا؟ آج دنیا فنا ہو رہی مگر ان کا نام جیسا کا ویسا زندہ ہے. تو یاد رکھیے گا اللہ کا وعدہ ہے, آپ کوشش کرو میں پھل دوں گا. آپ کوشش کرو. ہم لوگ پہلے سوچتے تھے پٹا بدماش ہے, دالیں تو پڑھتا کی نہیں کی, اسکول کو جاتا کی نہیں کی, کرتا کی نہیں کرتا کی. ایسا سو مرے تک کچھ بھی نہیں کرتا. انہیں پھوگٹ میں پیدا ہوا, پھوگٹ میں پڑ جاتا. ڈالنا, کوشش کرنا, محنت کرنا, اس کے پیچھے لگن لگانا, اس کے پیچھے جستجو کرنا. خدا کی قسم وہ ولی بھی بن سکتا, وہ جج بھی بن سکتا, وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا, وہ چیف منسٹر بھی بن سکتا میرے بھائی, خدا کی قسم بن سکتا. ہمارے یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے نا, اپنا برا نہیں ماننا, آپ خالی جائزہ لو. ہمارے ہی بچوں میں حافظ قرآن بھی ہو سکتے ہیں, عالم دین بھی ہو سکتے ہیں, پروفیسرز بھی بن سکتے ہیں, ہمارے ہی بچے جج بھی بن سکتے ہیں, ہمارے بچے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں.
ہم لوگ ان کی طرف محنت ہی نہیں کرتے, شروع سے غلط سمجھتے تھے انہیں ذرا کمزور ذہن کا ہے, انہیں ذرا نخرے والا ہے, انہیں ذرا بدماش ہے, انہیں ذرا, ارے سب بیکار بات ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کیا بنانا چاہتا ہے ضرور بنائے گا, بشرطے کہ بندہ کوشش کرنا. کیا کرنا بولو, کوشش کرنا, ذرا زور سے بولو, کوشش کرنا. اور آپ برا نہیں ماننا, آپ لوگ ہیں جتنے لوگ بیٹھے آپ لوگ تو کروڑ پتی آئے, پھر بھی بول رہا ہوں ہر آدمی مہینے کو 5 لاکھ روپے کما سکتا مجھ کے انڈیا میں, لنڈن میں نہیں, انڈیا میں. اور انڈیا میں کہاں, بمبئی میں نہیں, پونا میں 5 لاکھ کما سکتا. شرط ہے اپنے دماغ کا صحیح استعمال کرنا. ہمارا کیا ہونا, سگریٹا ہونا, گٹکے ہونا, تیری چھاچ میرے بیگن, تیری جورو اس کے بچے, اس کی بہن اس کی بھاوج, اس کی اماں اس کا باوا, یہ ہونا ہمارے کو. بھامتے باتاں, کام کے نہ دھام کے, وہی دماغ اپنا بزنس میں لگائیں گے, آگے بڑھیں گے, اچھا کمائیں گے, اچھا کھائیں گے, اچھی زندگی گزاریں گے, اولاد کو اچھی سوسائٹی دیں گے, بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے, بیوی کا اچھے دواخانے میں علاج کرائیں گے, ماں باپ کو حج کروائیں گے, ماں باپ کی خدمت کر کے ماں باپ کو ایک اچھی لائف دیں گے, انہوں زندگی بھر اتنی محنت کر کے اپنے کو یہاں لا کے ڈالیں, اب اپن ان کو راحت دیں گے. یہ جذبہ ہے ہی نہیں اپنے اندر, یہ جذبہ اپنے اندر نہیں ہے. اپن کھڑوس, باوا 300 روپے کماتے تھے, اپن 400 روپے, خلاص زندگی ختم, باوا کی بھی ختم, بیٹے کی بھی ختم. ہاں میرے بھائی, مسلمان اتنے کا ہی چھو گیا. میں اب وہابیوں کو بولنا چھوڑ دیا, اپن لوگوں کو کچھ بول رہا ہوں, کیونکہ اپن وہاں اتنے خطرناک ہو جا رہے ہیں, اتنے خطرناک ہو جا رہے ہیں, بس کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے, کوئی ہماری لائف کا پروگرامنگ ہی نہیں ہے. ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے کو نہیں معلوم, کیا ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے ہمارے کو نہیں معلوم. زندگیاں جوانیاں بھائی جوانیاں گزار, کئی ہمارے نوجوان ایسے آٹو لے رہا نکل جا رہا, 20 روپے بیٹھو, 20 روپے پر, ارے 20 روپے کمانے پیداوار ہے اولے. تیری عمر میں لوگاں تاج محل بنا دیے, تیری عمر میں لوگاں قطب مینار بنا دیے, تیری عمر میں لوگاں پوری قلعے کے قلعے فتح کر دیے. حضرت سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جب 17 ملک ایک ہی وار میں فتح کرے تھے, اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی. 18 سال کی عمر میں دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈال کے 17 ملک قبضہ کر لیے تھے. 18 سال کی عمر میں. کیا انہوں اوپر سے اترے تھے؟ نہیں, نیچے سے نکلے تھے. انہوں بھی ایک ماں کے بیٹے تھے, انہوں بھی ایک چھاتی سے دودھ پیے تھے, انہوں بھی ایک باپ کی اولاد تھے, مگر ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا, ان کو یقین تھا میں یہ قدم رکھوں گا, میرا رب پروردگار میرے کو کامیابی دیں گا, بلکہ یقین تھا. ان کے پاس تھامتے باتیں نہیں تھے, ان کے پاس غیبت نہیں تھی, چغلیاں نہیں تھے, ٹانگا پکڑ کے کھینچنا, حسد کرنا, جلن کرنا, بدماشی کرنا, خلاف بولنا, بدماشیاں کرنا. ان کے پاس یہ سب نہیں تھا. ان کے پاس عزم تھا, ارادہ تھا, کوشش تھی, حوصلہ تھا, جہاں قدم رکھتے تھے اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائے. آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے, میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ گزارشیں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کا برا نہ کو مانو, کیا مطلب کلاس لے رہے ملک کے ذرا ہم لوگ بھی میاں بھائی ہے, آگے بڑھنا, اچھا کمانا, بہترین لائف گزارنا, بہترین انڈیا کی سب سے ٹاپ کار آپ کے پاس رہنا, آپ کی بلڈنگ دنیا کی سب سے اچھی بلڈنگوں میں سے رہنا. امبانی آپ سے ایڈریس پوچھنا کہاں سے خریدے بلڈنگ بن کے, جی میاں بھائی ایسے رہنا جی, مذاق نہیں. اور ضروری نہیں ہے حرام کے پیسے سے اچھی چیز آتی ہے, بولنے والے پاگل مر گئے پورے. حلال کے پیسے میں بھی الحمدللہ اچھی چیزیں آپ خرید سکتے ہیں. کوشش کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے مدد ہے الحمدللہ. نہیں تو آپ سے میری ادباً گزارش ہے, اللہ کا واسطہ محنت کریے میرے بھائی. زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے, زندگی کوشش کرنے کا نام ہے, ہمت ہارنے کا نام زندگی نہیں ہے, بھامتے باتاں یہ وہ ٹائم پاس کرنے کا نام زندگی نہیں ہے. زندگی آگے بڑھیے, آگے بڑھیے, آگے بڑھیے. بس اب آخری بات سن لیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریبی کو پسند فرماتے تھے. کیوں فرماتے تھے؟ اس لیے کہ حضور کی امت کا ایک بڑا طبقہ غریب ہونے والا تھا, تو حضور اپنی امت کی خاطر غریبی کو پسند فرماتے تھے, ورنہ حضور کے قدموں کے نیچے سونے کے پہاڑ رکھے ہوئے تھے. اب آپ اس سے بھی اندازہ کیجئے, حضور اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دیے, ان کا نام ہے حضرت عثمان غنی. کیا ہے بولو؟ غنی. غنی بولے تو وہ ایسے غنی تھے, کائنات میں ان کے جیسا امیر آج تک پیدا نہیں ہوا, ایسے غنی تھے. اور ایسے غنی تھے, اور 2 بیٹیاں دیے سرکار ان کو.
دیکھے دنیا والوں کو بتائیں اپنی بیٹیوں کے لیے بھلا چاہو، آٹو والوں کو اٹھا کے نکو دے دو، ٹانگے والوں کو اٹھا کے نکو دے دو، رکشے والوں کو اٹھا کے نکو دے دو، بھلا کرو اپنی بیٹیوں کا، اچھے گھروں میں دو ان کو تاکہ وہ جا کے اپنے سسرال پہ خوش رہ سکے۔ یہ کب ممکن ہو سکتا ہے؟ اپن اچھے ہیں تو اچھے کو پسند کر سکتے، اپن ڈاؤن ہے تو اپن اچھے والے کو کیسا پسند کریں گے بھائی؟ اس لیے میرے بھائیوں آگے بڑھو، محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کی مدد آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔